سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو بنائے لا الہ است حسین کی عظمت میں جاری اور ساری ہے. تو پچھلی نشست کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ فقط تصور اور خیال نہیں، عظمت یقین کی وہ روشنی ہے جس کی مثال کائنات میں نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے. اور اس عظمت یقین کے پیچھے جو نور ہے وہ اللہ کے حسن کا نور ہے، اللہ کے جلووں کی حرارت ہے، عظمت ہے. تو اب اس غیر محسوس ذات کے تصور کو یقین کی عظمت میں کیسے اتارا جائے، یعنی کیسے مانا جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک، چونکہ اس کو کلمہ طیبہ کے تصور میں پیش کیا جاتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو پاک کر دیتا ہے، تن کو بھی پاک کر دیتا ہے، من کو بھی پاک کر دیتا ہے. لیکن اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ ہم نے یقین سے تو کہہ دیا اور اس وقت ہم دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے، لیکن کلمہ طیبہ صرف خیال اور تصور کا نام ہے یا صرف یقین کی حرمت کا نام ہے؟ نہیں، کلمہ طیبہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جہاں روشنی ہی روشنی ہے، جہاں لطافت ہی لطافت ہے، جہاں حرمت ہی حرمت ہے، جہاں کمال ہی کمال ہے. یہ کب ہے؟ جب اس کی کوئی عملی صورت سامنے آئے. خدائے ذوالجلال نے اس کلمے کے ابلاغ اور تقاضوں کی حرمت کے مطابق اللہ نے خصوصی اہتمام فرمایا ہے. جو اس کلمے کی عملی شہادتیں ہیں وہ کردار کی حرمت ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی لیے ان لوگوں کو ایک مقام دیا ہے. ہر آدمی کلمے کا شاہد نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں اس کے رویوں میں کجی ہو سکتی ہے، امکان ہے، ممکن ہے. تو اس کلمے کی طاقت جو ہے وہی شخص بن سکتا ہے جس کے کردار کی شفافیت پر اللہ گواہی دے، رسول گواہی دیں، حرمتیں گواہی دیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے، اور جس کے کردار کی حرمت میں کہیں کسی کو ایک رتی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی نقص نظر نہ آئے. اس لیے وہ کلمے کی حرمت میں ترجمان بن کر، طاقت بن کر وہ سامنے آئے تو وہ کلمے کا ابلاغ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. کلمہ چلتا بھی انہی کی عظمتوں پر ہے. تاہم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی گفتگو میں یہ میں نے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ صرف کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت کا نور ہے اور حسن کا جلوہ ہے. اور اس کے فروغ کے لیے اس انداز کے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے حرمت کردار میں اللہ وحدہ لا شریک اپنا
نور نازل فرمائے اور اپنی آیات نازل فرمائیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، اس جیسا مرتبہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس مرتبے کے لیے اور اس مرتبے کو عظمت یقین تک پہنچانے کے لیے کسی ایسے کردار کی ضرورت ہے جس میں شفافیت اور حرمت اتنی ہو کہ کائنات کی کوئی نظر دوربین سے بھی کسی ذرہ کو دیکھنا چاہے آلودگی کو تو اسے نظر نہ آئے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو بڑے اپنی الوہی اہتمام کے ساتھ اس کو سر انجام دیا ہے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام اس کلمے میں وہ کردار ہیں جس کو قیامت بھی چیلنج نہیں کر سکتی، نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ جس نے اس کلمے کے تقدس پر ساری حرمتیں قربان کر دی ہوں، سارا گھر قربان کر دیا ہو، تو ان کے ہاں کلمے کی قیمت کا بھی ان کو اندازہ ہے، اور کلمے کو کلمہ بنانے کے لیے طاقت بن کر یہ جب لوگ میدان عمل میں آئے ہیں تو اس وقت عقلوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، خیال کی دنیا بھی روٹھ جاتی ہے کہ اب یہاں اس تصور عظمت میں ہم کہاں کھڑے ہو کر کیا جائزہ لیں کہ یہ شخص کیا ہے اپنی انفرادی حیثیت سے اور اپنے کردار کی حرمت میں۔ تاہم ناظرین کرام، آئیے ہم اس تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا وجود جو بنا لا الہ است حسین کے تصور میں ہم پیش کر رہے ہیں، یہ فرط جذبات نہیں، خیال نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے۔ کس کا؟ حرمتوں کا تسلسل ہے، رفعتوں کا تسلسل ہے، عصمتوں کا تسلسل ہے، شرافتوں کا تسلسل ہے، حرمتوں کا ایک تقدس ہے، ایک تسلسل مآب ہے یہ عظمت، اور حسین ان ساری عظمتوں کا خلاصہ ہیں۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حسین کی تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ حسین محض فطری تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ حسین راہ جاتے ہوئے نہیں بن جاتے، حسین خیالوں سے نہیں بنتے، حسین صرف افکار کے تصور کا ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ اس حسین کے پیچھے جس کا تذکرہ یہ فقیر کر رہا ہے بہت بڑا اہتمام قدرت ہے۔ ہم فکری اعتبار سے جائزے لیتے رہتے ہیں، یہاں فکروں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، اتنا بلند ہے حسین، کیونکہ بنا لا الہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا امام علی مقام علیہ السلام کی جو شان حسینیت ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حسینیت کا آغاز کیسے ہوا، کیونکہ منتہائے کمال جو ہے لا الہ الا اللہ میں طاقت اور حمیت بن کر جو ذات آئی ہے وہ حضرت حسین ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا حضرت حسین کا پس منظر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب راہ جاتے ہوئے حسین نہیں بنتے، خیالوں کے تصور سے نہیں بنتے، اور حالات کے تسلسل سے حسین نہیں بنتے۔ حسین بنانے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ حسین کا آغاز، فطرت اور طبع حسین کا اور سیرت حسین کا آغاز پس منظر کی صورت میں جو ہے وہ شان اصطفائیت سے ہوا ہے۔ علم الہی میں یہ ساری عظمتیں موجود تھیں، لیکن ہر ایک کے لیے وقت کا ایک تعین تھا، ایک اندازہ تھا، لیکن وقت بھی انگشت بدنداں ہیں جب حسین نے کردار دیا ہے، اور حالات کو بھی پسینہ آ جاتا ہے جب حسین میدان عمل میں اترے ہیں۔ یہ راہ جاتے ہوئے حسین نہیں ہیں، اس کا پس منظر جو قرآن نے بیان فرمایا میرے حبیب، اس کی کہانی یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کی فطرت میں وہ نور رکھا اور تیری چاہتوں کا سرور رکھا۔ جب آدم علیہ السلام کی قلب و روح میں تیرے حسن کی عظمتیں سما گئیں تو ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا تم مصطفیٰ ہو گئے ہو۔ یہ شان مصطفیت جو ہے یہ محض خیال نہیں، یہ اللہ کے حضور مرتبہ اور مقام ہے۔ التقرب والمحبت بحضور الصمدیت، یہ مصطفیت کا معنی ہے، جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور اللہ کا انتخاب ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پھر آدم کے بعد ثانی آدم حضرت نوح
پھر ثانی آدم کے بعد حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بعد آل ابراہیم، شان مصطفیت کے تسلسل میں ایک حرمت معاب وجود محسوس ہوتا رہا کائنات کے لوگوں کو، باسیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل میں اپنی نبوی زبان کے ساتھ نبوت کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، میرے اس جملے کو آپ نے میری تقریر کا حصہ نہیں سمجھنا، اپنی روح کی روشنی سمجھنا ہے کہ حسین کسی عام فطری تسلسل کا نام نہیں، اس کے پیچھے بڑا اہتمام قدرت ہے۔ یہ تاریخ عرض کر رہا ہوں حسین کی پس منظر کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کی روشن آیات میں کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس وقت یہ فرمایا نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ عالمین کی عظمتوں پر فائز نفوس قدسیہ ہیں، تمام عالمین کے حوالے سے۔ کیوں ہیں؟ ان کے کردار کی حرمت نے خدائے ذوالجلال کی رحمت کو آمادہ کیا ہے ایسا کہنے پر، کیونکہ اس سے اعلیٰ کردار کا تصور کہیں تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو اس تصور عظمت میں پیش فرمایا ہے۔ اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم نے ان کو شان مصطفیت عطا فرمائی، کیونکہ آل ابراہیم وہ حرمت وعاب نفوس قدسیہ ہیں جو اللہ کے لا الہ الا اللہ کے کلمے یعنی شان الوہیت کی عملی گواہی اور طاقت ہیں اخلاق کی قوت میں۔ اچھا، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی حرمت کو بیان فرمایا ہے پس منظر کی صورت میں نبوت کی زبان سے، کہ یقیناً اللہ نے شان مصطفیت عطا فرمائی، انتخاب فرمایا لا الہ الا اللہ کی حرمت میں عصمت کردار بن کر، گواہی بن کر، طاقت بن کر، بنا بن کر کردار دینے کے لیے، کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا حضرت آدم کو، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کو، دوسرا اصول ہے انسانیت کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے بعد جس خاندان میں رسولت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرام ناز رہا ہے عالم فطرت کے اندر، اور طبعاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم شہادت میں آتے گئے، تو ہر وجود کو، ہر قبیلے کو اور ہر خاندان کو جہاں سے حضور نے گزرنا تھا شان مصطفیت عطا فرمائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نسن بھی بیان فرمایا ہے، واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا، پھر کنانا قبیلہ ہے جس قبیلے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قدسی ہے اس فطرت کے پردوں کے اندر، پھر کنانا کے بعد نزار کے بعد قریش کے بعد ہاشم، اور ہاشم علیہ السلام کے بعد بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم علیہ السلام کے بعد عبد المطلب، پھر بنی عبد المطلب کو مصطفیت بخشی گئی۔ تو یہ مصطفیٰؤں کا سارا تسلسل ہے، اور پھر جب یہ مصطفیت اپنے منتہائے کمال تک پہنچی، عظمت معراج پر پہنچی، تو فرمایا انا مصطفیٰ من مصطفین، پھر اس عظمت معراج پر جو حضور کی ذات کو وجود محسوس ہوئے وہ حضور کے والدین کریمین تھے، ان مصطفیٰؤں سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہ پہلے عنوان جو تھا وہ وسعت پذیر تھا، خاندان، قبائل، پھر قومیں وغیرہ وغیرہ، پھر جوں رسول اللہ ماہو خرام رہے تو مضمون جو ہے وہ حضور کے دامن سے سمٹتا گیا، بالآخر جو نفوس قدسیہ جن سے حضور کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے وہ حضور کے والدین کریمین۔ تو کتنا بڑا تسلسل ہے پاکیزگی کردار کا،
حرمت کردار کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام آباء و اجداد کی حرمت یہ ہے فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، ان کا عظیمت مآب کردار یہ ہے کہ کوئی بھی عہد جاہلیت کی چیز ان کے سامنے سے گزر ہی نہیں پائی، کوئی خیال اور وسوسہ بھی نہیں آیا جو حرمت نبوت کے خلاف ہو اور جس میں کسی کی انگلی اشارہ کر سکتی ہو کہ یہاں سے یہ شخص ایسا ہے، کیونکہ اللہ نے کلمے کی طاقت اور بنا بنانا تھا ان لوگوں کے کردار کو، اخلاق کی حرمت کو۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی رحمت کے ساتھ ان تمام نفوس قدسیہ پر پہرا دیا ہے اور انہیں ان آلودگیوں سے بچائے رکھا جو سماج، معاشرے اور لوگوں کے اس وقت کے لوگوں کے رویوں کے اندر جو ہیبتناک اور ہولناک رویے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو بچائے رکھا۔ پاکیزگیاں ان کے دامن سے وابستہ رہیں اور ان کے اخلاق میں قوت رہی۔ اصلها ثابت جو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی جڑوں میں اتنی طہارت تھی، پاکیزگی تھی، جو اصول ہیں وجود نبوت کے وہ اس طہارت پر تھے کہ اللہ ان کی طہارتوں کا گواہ بن گیا اور پیغمبر ان کی طہارتوں کے گواہ بن گئے۔ خود سید المرسلین نے اس بات کی نبوت کی زبان سے گواہی دی کہ اتنی طہارتوں کے مالک ہیں۔ اور پھر جب یہ طہارتیں اپنی عروج پر پہنچی تو حضور کے والدین کریمین جب ان کا مرج البحرین ہوا تو وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ طہارت بن کر، خلاصہ عصمت بن کر، خلاصہ حرمت بن کر، خلاصہ رفعت بن کر، خلاصہ عفت بن کر جب دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اب حضور کی ذات پر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا، لیکن کلمہ نے چلنا تھا، کلمہ نے قیامت تک چلنا تھا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان نے اور نبوی شعور نے جب دیکھا کہ میرے بعد اس کلمے کی بنا اخلاق، کردار اور حسن عمل کی بنیاد پر کون ہو سکتا ہے، میں تو ساری عظمتوں کا خلاصہ ہوں، میرا خلاصہ کون ہو سکتا ہے، تو زبان نبوت نے برملا کہہ دیا الحسین منی وانا من الحسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن، اللہ کی سچی کتاب قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین اس کے اندر پیوست ہیں۔ تو یہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ قرآن کے معنی میں، قرآن کے لفظوں میں تو لطافت ہو اور معنی میں لطافت نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ حسین اپنے زمانے میں معنی قرآن بن کر کردار دے رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر، بنا بن کر میدان میں آیا ہے۔ تو یہ حسین اپنے پس منظر کے اندر اتنا بلند ہے کہ ہر طہارت ان نفوس قدسیہ کو سلام کرتی رہی، ہر پاکیزگی ان کے مزاج کا حصہ بنتی رہی اور ہر عصمت، ہر شرافت اس پورے تاریخی پس منظر کے اندر جھوم جھوم کر خاندان نبوت کے قدموں کے بوسے لیتی رہی۔ ناظرین کرام، حسین اپنی تاریخی پس منظر میں کتنے تقدس سے چلا اور جہاں سے تقدس کا آغاز ہوا اس دن سے ہی مشیت الہی نے طے فرما لیا تھا کہ جب یہ تقدس اپنے تسلسل کے ساتھ آگے چلے گا تو جہاں انتہا ہوگی تو کوئی ایسی ذات آئے جو بنا لا الہ میں گواہی بن جائے، جو طاقت لا الہ الا اللہ میں گواہی بن جائے۔ تو مشیت الہی نے اپنی الوہی اہتمام کے ساتھ، خصوصی اہتمام کے ساتھ حضرت حسین کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ محض فرط جذبات نہیں، اللہ کے قرآن کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر بت پرستی کی آلودگی بہت آلودہ کر رہی تھی خیالات کو، اقدار کو اور انسانی رویوں کو۔ بت پرستی محض یہ شرک ہی نہیں ہے،
بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں کی بنیاد ہے، اور لا الہ الا اللہ ہر حسن اخلاق میں نور ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس تصور کو حضرت حسین علیہ السلام کے تاریخی پس منظر کو اس انداز میں بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے حبیب یاد کرو، اس امت کو بتاؤ کہ وہ لمحے یاد کریں جب اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا چند باتوں پر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کا خلیل اپنے حرمت کردار کی روشنی میں اتنا آگے بڑھا کہ حالات پیچھے رہ گئے، ابراہیم آگے چلے گئے، مشکلات انگشت بدندہ رہ گئیں، یہ مشکلات کو بھی لتاڑتے ہوئے مشیت الہی میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں بارگاہ الہی میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اترے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم حد ہو گئی ہے، پیار کی حد ہو گئی ہے، جتنی رغبتیں تھیں فطرت انسان کے اندر، ہر رغبت کو تم نے روند کر اللہ کی مشیت میں نور میں اتر کر آپ نے عہد وفا میں کمال کر دکھایا ہے۔ ابراہیم الذی وفا، کمال وفا ابراہیم کے دامن میں ہے۔ تو پھر آئیے ابراہیم، ہم بھی اپنی محبت کی عظمت میں اترنے والوں کو خالی نہیں چھوڑتے، جاؤ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے پروردگار عالم، میں تو اپنے دائرہ فطرت تک اپنے کردار کی عظمت میں کردار دے جاؤں گا بنا لا الہ الا اللہ کی صورت میں، تو پروردگار عالم لا الہ الا اللہ نے قیامت تک چلنا ہے، اس کا اہتمام کر دے۔ اللہ نے فرمایا بول کیا چاہتے ہو؟ فرمایا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ ہاں، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد امامت جو ہے ظالم کے پاس نہیں جائے گا، ہمیشہ عہد امامت مظلوموں کی حرمت کے ساتھ رہے گا۔ اور موجود ہے آج کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، کوئی بھی یزید ملعون کو امام نہیں کہتا، نہ اس کے باپ کو امام کہتا ہے، امام کہتا ہے تو حضرت حسین کو کہتا ہے، حضرت حسن کو کہتا ہے، حضرت علی کو کہتا ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ کمالات ہیں، جہاں امام قدم رکھتا ہے وہ جگہ متبرک ہو جایا کرتی ہے، اور جہاں خلیل کے قدم لگتے ہیں وہاں ہر آنے والا جو مسلمان ہوگا قیامت تک اس کو جبین نیاز جھکا کر وہاں سر رکھنا پڑے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، آگے یہ بات چلتی ہے۔ پھر جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس وقت دعا مانگی، ہاتھ اٹھ گئے فرط جذبات سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ جب تک ہم رہیں تیرے حضور سراپا نیاز رہیں، گردنیں جھکی رہیں، اور ہماری قلب و روح کی گرمی سے تیری تسبیح کے انوار و تجلیات ظاہر ہوتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، تم پہلے ہی پیغمبر ہو، ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، آگے مانگو۔ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ تاریخ ہے حضرت حسین کی، اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسا گروہ ہو مسلمۃ لک جو جن کی جبین نیاز تیرے حضور تسلسل کے ساتھ سجدوں میں رہیں اور اسلام ان کا پہناوا رہے۔ یہ تاریخ چلی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جس وقت انہوں نے بت کدے میں جا کر للکار کر کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اے بت پرستو میں نفرت کا اعلان کرتا ہوں تم سے اور بتوں سے۔ تو خدائے ذوالجلال نے کیا جواب فرمایا؟ فرمایا آج اتنے بڑے فرط جذبات میں خلیل آ گئے ہو، آؤ پھر ہماری دوستی کی عظمت دیکھو، آؤ ہماری خلت، آپ کو ہم نے اپنا خلیل تو بنایا ہی ہے، آؤ ہم اپنے پیار کا ایک ظہور کرتے ہیں۔ آپ اس قدر بے خوف ہو کر بت کدے میں آ کر بت پرستوں کے سامنے اظہار برات کر رہے ہیں، تو سنیے میرے پیارے خلیل، ہم نے یہ انعام بخشا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ فرط جذبات کے یہ سارے تیرے احساسات محض کہانی نہیں رہیں گے، محض خیالی تصور نہیں رہیں گے، محض داستان سرائی نہیں رہیں گے۔ اے اللہ پھر فرمایا ہم ان تیرے فرط جذبات کو تیری اولاد کی فطرت بنا دیں گے۔
تو جہاں جہاں سے بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے وجود فطری کا تسلسل گزرا ہے، اللہ نے ہر وجود کے اندر، ہر وجود کے خمیر میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوا تھا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کوئی تکلم کرے یا نہ کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ خدا کو ہے نہ دین کو ہے، کیونکہ ان کے خمیر میں لا الہ الا اللہ کا نور ہے، لہذا ان کی عظمت یقین پر کوئی آج شک کرتا ہے تو وہ پورے اسلام کے ساتھ مذاق کرتا ہے، قرآن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جن فطرتوں کے خمیر کو اللہ نے اپنی الوہیت کے نور سے سجایا، توحید کے سرور سے مزین فرمایا، تو کیا خیال ہے کتنی بڑی تاریخ ہے انسانیت کی جب سے یہ تصور چلا ہے۔ پہلے مصطفیتوں کا تسلسل، جب انتہا آئی تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم سے اپنی نبوی عظمتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، جس کی دعا مانگی گئی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ان کا منصب یہ ہو کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم دیں، حکمت بھی کی بھی تعلیم دیں، اور وہ کائنات کے باسیوں کا تن بھی پاک کریں اور من بھی پاک کریں۔ دراصل لا الہ الا اللہ کی پہلی صورت جو ہے مانوی، وہ طہارت ہے، قلب و روح کی طہارت ہے، کردار و سیرت کی طہارت ہے۔ تو جب تک کوئی شخص اس طہارت میں خود کو آئینے کے طور پر پیش نہ کرے، کون ہے جس کو نمونہ عمل مل پائے؟ تو بڑا ضروری ہے لا الہ الا اللہ کی بنا بننے کے لیے پہلے انسان ان طہارتوں کے نور سے منور ہو، پھر لا الہ الا اللہ کی وہ تصدیق عملی بن سکتا ہے، بنا بن سکتا ہے۔ اب حضور کی ذات کے بعد قیامت تک اس دین نے رہنا تھا، اب اسی تسلسل کو، جس کی ایک لمبی کہانی آپ سن کر آئے ہیں اور لمبی داستان سن کر آئے ہیں کہ وہ پورا تسلسل جو ہے انسانیت کا مصطفیتوں کے تسلسل میں آیا ہے، حرمتوں کے تقدس میں آیا ہے، اور جناب والا عظمتوں کی حرمت میں آیا ہے۔ تو اس سارے تسلسل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جب انتہا ہوئی تو حضور آئے، اب ساری عظمتوں کا خلاصہ مصطفیٰ قرار پائے، اور حضور کی ساری نبوت کا خلاصہ امام علی مقام حسین علیہ السلام قرار پائے۔ یہ ان حرمتوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے، اس بات پر آپ نے دھیان دینا ہے۔ جس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کائنات میں 3 حرمتیں ہیں جو بنائے لا الہ الا اللہ ہیں، بنائے اسلام ہیں، تو اصحاب رسول نے تجسس سے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 3 حرمتیں جس کو آپ نے بڑے حساس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ کیا ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحیمی و حرمت اہل بیتی۔ اسلام پہلی حرمت ہے خدا کی، محمد خدا کی حرمت ہیں، اور آل محمد اہل بیت محمد بھی وہ اللہ کی حرمتیں ہیں۔ قرآن آ گیا، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، حبیب جو شخص ان حرمتوں کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو دونوں جہانوں سے بھر دے گا، ساری بلائیاں اس کے دامن میں ڈال دے گا، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ قرآن کریم ہے۔ تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، حسین محض شخصیت نہیں، سیرت کے تقدس کا نام ہے، اور حوالہ لا الہ الا اللہ ہے اپنے عظمت کردار کے حوالے سے۔ اور پھر یہ جو حرمتیں ہیں دین کی حرمتیں ہیں، یہ دین ہیں، اور جس دل میں ان کی تکریم نہیں ہے تو میرے رسول نے گواہی دے دی ہے، فرمایا واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبک من اللہ ولرسولہ ولقرابتہم منی۔ جو شخص کائنات میں بڑا دنی ہو عظمتوں کا، خواہ وہ کو صحابی ہے، تابعی ہے، جس بھی عظمت کا مالک ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ابدال ہے، مولوی ہے، کچھ بھی ہے، جس بھی شان کا مالک ہے، اگر اس کے دل میں ان حرمتوں کی تعظیم نہیں،
تو محمد خدا کی حرمت کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھے یہ امت، ہم ان حرمتوں کا ترازو کر رہے ہیں اور ان کے مقابل ان کو لا رہے ہیں جو ان حرمتوں میں ساری عمر خادم رہے ہیں۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان اور اہل بیت علیہم الرضوان کے درمیان، علیہم السلام کے درمیان جو ربط زندگی رہا ہے اس کے دو ہی عنوان تھے، اہل بیت مخدوم رہے اور اصحاب رسول خادم رہے۔ لیکن یہ کیسے مخدوم ہیں؟ اپنے خادموں کے ساتھ کبھی ترش رویہ اختیار نہیں کیا، حالات جیسے بھی ہوں اپنے خادموں کی تکریم کرتے رہے ہیں۔ یہ کیسے کریم لوگ ہیں، ان کی زندگی کا سارا اثاثہ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی کسی شخص، کہیں بھی کسی فرد بشر کو کہیں بھی ان کی زندگی کے سارے اثاثے میں کوئی ایسی تلخی نہیں ملے گی جو ان کے خادموں کی شایان شان نہ ہو۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنا لا الہ است حسین محض جذباتی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری یہ شان الوہیت کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی عظمت میں ان کی عظمت کردار، حرمت سیرت اور ان کی عصمتیں جو ہیں وہ طاقت ہیں، حجت ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے دین کے اندر اور لا الہ الا اللہ کی عظمت کے اندر، بقا کے اندر، فروغ کے اندر۔ اگر یہ کردار نہ ہو تو لا الہ الا اللہ محض خیال رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محض خیال کے تصور میں نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ عظمت زندگی ہے، اور لا الہ الا اللہ کمال ہے زندگی میں، معراج ہے۔ جب تک امت ان حرمتوں سے وابستہ رہے گی خیر پر رہے گی، جب تک قلب و روح کے اندر رونق ایمان بن کر یہ موجود ہیں تب تک نہ قیامت آئے گی نہ امت بکھرے گی، اور جب ان سے امت ٹوٹ جائے گی تو امت نہیں رہے گی، کائنات نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای یا الہ است حسین۔